حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وقت دعا کیا کرو کہ یا اللہ دنیا میں حق کو حق کر دکھا دیں اور تاکہ ہم اس کی پیروی کریں، اور باطل کو باطل کر کے دکھا دیں تاکہ ہم اس سے اجتناب کریں۔ حضرت ذی وقار حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ مجھے ان 3 کاموں سے بڑا فائدہ ہوا۔ نمبر 1، وہ فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے تو میری راہ میں 1 دے گا، اب بدلے میں 700 واپس کروں گا۔ نمبر 2، معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی، اپنی غلطی اور کوتاہی کو مان لینا اور معذرت کرنے سے عزتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، عاجزی اور انکساری سے عزت کم نہیں ہوتی، عاجزی سے عزتیں کم نہیں ہوتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ وقت ہے، غلام ڈیوٹی پر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی ڈیوٹی تھی کہ رات کو اگر کسی وقت دیوے میں تیل ختم ہو جائے تو اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اس دیوے میں مٹی کا تیل ڈالتا تاکہ دیوا پوری رات جلتا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے رات کو مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے تنخواہیں یتیموں کے، بیواؤں کے، مسکینوں کے، اور جن لوگوں کو وہ حقوق پہنچایا کرتے تھے وہ رات کو لکھتے تھے۔ تو کیا منظر تھا! حضرت ذی وقار وہ جو جوان بیٹا تھا جس کی ڈیوٹی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ لگی تھی، وہ تشریف فرما ہے، اور کچھ دیر کے لیے تو وہ انتظار کرتا رہا، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز لکھائی لکھتے رہے، پڑھائی کرتے رہے، اور جب نیند کا جھونکا آیا، وہ جوان، ظاہر بات ہے جوان تھا، گرم خون تھا، اسے نیند آئی، اور 2-4 جھونکے جب اسے آئے نا تو اس نے ٹیک لگا لیا دیوار کے ساتھ، اور جب ٹیک لگا لیا تو وہ وہاں دیوار کے ساتھ سو گیا۔ تو وہ جب سو گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نظر پڑی نا اس پہ، تو آپ نے فوراً تکیہ اٹھایا، اور تکیہ اٹھا کے اس کے سرہانے رکھ دیا، تو وہ بالکل اس نے ٹانگیں لمبی کر دی اور وہ بیچارہ سو گیا۔ تو یہ ہے کہ دیوے میں تیل ختم ہوا، اور وہ خود اٹھے اور اس میں تیل ڈال دیا، اس کو دوبارہ فریش کر دیا اور دوبارہ لکھائی شروع کر دی۔ آپ کے پاس ایک معزز مہمان تشریف فرما تھے جو دور سے تشریف لائے تھے آپ کی زیارت کے لیے، ظاہر بات ہے وہ بھی کسی بادشاہ کا ہی بیٹا تھا اور وہ بھی وہاں پر تشریف فرما تھے۔ تو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے عرض کی کہ حضرت ایک چیز کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ بادشاہ ہیں اور سلطنت میں بیٹھتے ہیں، اور یہ جو بندہ ہے یہ آپ کا غلام ہے، اور غلام بھی ایسا ہے کہ اس کی ڈیوٹی ہے، اس نے رات کو یہ ہے کہ دیوے میں تیل ڈالنا ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ آپ نے تکیہ بھی اس کو دے دیا، وہ سو بھی گیا۔ پہلی غلطی تو اس کی یہ ہے کہ وہ اس کو سونا نہیں چاہیے تھا، وہ سو گیا۔ دوسری یہ ہے کہ وہ پھر آپ کے سامنے سو گیا، آپ نے تکیہ بھی دے دیا، اور اس کے بعد پھر آپ خود اٹھے، آپ نے وہ دیوے والا کام بھی کر لیا، تو آپ اس کو اٹھا لیتے، اس کی ڈیوٹی تھی۔ تو آپ نے پھر دیکھو نا جی، یہ حق حقوق کی بات ہے، یہ انسانیت ہے کہ آپ بڑے منصب پر بیٹھ کے بھی اگر آپ کے اندر انسانیت نہ رہے، آپ کے اندر پیار محبت نہ رہے، اپنانیت نہ رہے، کوئی بندہ آپ سے کلام نہ کر سکے، کوئی بندہ آپ سے گفتگو نہ کر سکے، اور کسی کی کوتاہی دیکھ کر، کسی کی غلطی دیکھ کر آپ اگر آگ بگولا ہو جائیں اور اس کو برا بھلا کہیں۔ اب دیکھو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ڈانٹ بھی تو سکتے تھے، اس کو برا بھلا بھی تو کہہ سکتے تھے، مگر آپ نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ خود آپ نے ہاتھوں سے سارا کام کرنے کے بعد آپ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز اس مہمان کی طرف مخاطب ہو کے آپ نے فرمایا، بیٹا بات یہ ہے کہ دیکھو نا وہ جوان ہے، اسے نیند آئی، تو وہ بیچارہ دن بھر کام بھی تو کرتا ہے، ابھی اسے نیند آئی ہے، تو میں اگر اس کی نیند میں خلل ڈالتا تو دیکھو نا جی، میں خود اٹھا، میں نے اپنا کام خود کر لیا، تو دیکھو نا جی میں جب اٹھا تو اپنے ہاتھوں سے جب کام کر لیا، تو اس وقت بھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا، اور کام کرنے کے بعد
جب واپس آیا اپنی مسند پر تو بھی میں عمر بن عبد العزیز ہوں، نہ منصب میں کمی آئی، نہ شان میں کمی آئی، نہ وقار میں کمی آئی، نہ میرے منصب میں کمی آئی، بلکہ اللہ رب العالمین نے جس توقیر سے، جس شان سے، جس عظمت سے مجھے نوازا ہے، یقیناً میرا ایمان ہے کہ اسی رحم دلی کے ساتھ، اسی شفقتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین میرے عروج میں اور اللہ ترقی ڈال دیتا ہے، چونکہ مجھے تو اس کی رضا چاہیے۔ یہ جو میں رات کو کام کرتا ہوں یہ بھی تو اس کی رضا ہے، یہ بھی اس کی مخلوق کی خدمت ہے۔ تو وہ خدمت کرتے کرتے میں اگر اس جوان کا دل توڑ دیتا، اس کو برا بھلا کہہ دیتا اور اس کو نازیبا کسی جملے سے پکار دیتا، تو دیکھو نا جی، پھر یہ تو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کے تو خلاف ہے نا جی، کہ ہم اگر ہم کسی منصب پر بیٹھ جاتے ہیں تو کیا ہمارے اوپر اسلام لاگو نہیں ہوتا؟ ہم اخلاق سے بالکل عاری ہو جاتے ہیں، ہم اخلاق کے دامن سے نکل جاتے ہیں۔ بلکہ جو بندہ جس بڑے منصب پہ ہوتا ہے تو اس کو تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ اخلاق پہ غور کرنا چاہیے کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں، مجھے ایک نمونہ بن کے رہنا چاہیے۔ آپ جب ایک نمونہ بن کر، ایک رہنما بن کر، بلکہ اسلام کا ایک نمائندہ بن کر جب آپ زندگی گزارتے ہیں تو پھر آپ دھیان سے قدم رکھتے ہیں، پھر آپ کو لیفٹ رائٹ دیکھ کے چلنا پڑتا ہے، احتیاط کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنی رضا سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔